اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ ممتحنہ کی دوسری رکوع آیات نمبر 7، 8، 9 ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، کافر کو دوست نہ بناؤ، بلکہ کافر کو دشمن سمجھو۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو تمہارے دوست بنا دیں گے، لیکن یہاں سے مراد اہل مکہ کے کفار ہے۔ یہ اہل مکہ مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دشمن تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تم لوگ کو دیکھتے ہو جو گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیات کریمہ میں بھی یہ فرماتا ہے کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو تمہارے دوست بنا دیں گے، یعنی وہ کافر مسلمان ہوں گے اور پھر تمہارے دوست ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کافر دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کافر تشدد پسند تھے اور ایک کافر غیر تشدد پسند، اور اب بھی کافر اس قسم کے ہے۔ تشدد پسند کافر، اس سے مراد وہ کفار ہے جو اسلام کو ہرگز برداشت نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، فریبی، کاہن، شاعر، جادوگر کہا تھا، اور ان مشرکین نے مسلمانوں پر انسانیت سوز سخت مظالم ڈائے، اتنے مظالم کہ انہوں نے صحابہ کرام کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمانوں کو بزور ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور پھر ان کفار نے مسلمانوں کے ساتھ معرکہ آرائی بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے ان کفار کے ساتھ جہادی بھی کی۔ یہ تشدد پسند کافر تھے۔ اور دوسرا قسم غیر تشدد پسند کافر، بے ضرر کافر، وہ مسلمانوں پر تشدد کے قائل نہ تھے، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کے قائل تھے، نہ خود مسلمانوں کے خلاف کوئی زیارتی اور اذیت کے کام کرتے اور نہ دوسروں کو مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مسلمان ہونے والے سے دشمنی بھی نہیں کی۔ تو ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یجعل بینکم، تمہارے درمیان پیدا کر دے، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، جو تم سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہو، کیا پیدا کر دے؟ مودۃ، دوستی۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جو تم سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہو۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت والا ہے،
یعنی اللہ کی قدرت میں ہے کہ کافر کو مسلمان بنا دے، اسلام سے آراستہ کر دے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، کفار کی کفر، مشرکین کے شرک کو معاف کر دیں گے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ منع نہیں کرتا تم کو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتے، عن الذین، ان لوگوں کی دوستی سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے نہیں لڑتے، فی الدین، دین کے بارے میں۔ اس سے مراد وہ غیر تشدد پسند کفار تھے، یعنی وہ کفار جو تشدد کے قائل تھے اور مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان تبروہم، کہ تم ایسے کفار کے ساتھ دوستی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان سے انصاف کرو۔ یعنی یہ کفار غیر تشدد پسند تھے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے قائل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کفار کے ساتھ تم دوستی کرو اور انصاف ان کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مقسط، انصاف کرنے والا، قسط انصاف کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انصاف کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایسے کفار جو تمہیں نہ ہاتھ سے اور نہ زبان سے کوئی تکلیف دیتے ہو، تو تم بھی ان کے ساتھ انصاف کا سلوک اور رویہ رکھو۔ انما ینہاکم اللہ، یہ دوسرے قسم کے کفار ہے جو تشدد کے قائل تھے، تشدد پسند تھے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جو تم سے لڑتے ہو، فی الدین، دین کے بارے میں۔ یعنی ایسے کفار جو تمہارے دین پر الزامات لگاتے ہو اور دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہو، اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجُوكُمْ، اور تمہیں نکالتے ہو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، یعنی تمہارے جلاوطن ہونے میں لگی ہوئی ہے۔ وَظَاهَرُوا، اور انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے پر، یعنی یا خود مسلمانوں پر ظلم کرنے پر تلی ہوئے، یا دوسروں کو مدد دیتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف ظلم کرے۔ وَظَاهَرُوا علی اخراجکم، دوسروں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے اور نکالنے پر مجبور کرتے ہو، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو۔ اللہ منع کرتا ہے کہ تم ایسے کفار سے دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو شخص ان سے دوستی رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ظالم تھے۔ یہ ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہی ظلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ہجرت مدینہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، جو 6 ہجری میں کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحریر معاہدہ ہوا ہے، اس کے مطابق بعض مومن عورتیں جو ایمان لے آ کر مکہ سے فرار ہو کر بھاگ ہو کر مدینہ پہنچے، تو صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق کفار نے ان کو واپس لوٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ عورت مکہ سے بھاگی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ہمیں واپس لوٹ دے۔ چونکہ عورتوں کے لیے ایک معاملہ ہے جو نکاح کا ہے، یعنی جو عورت مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلے گئے، تو پھر اس مسلمان عورت کا کافر کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب کوئی مومن عورت تمہارے پاس مدینہ سے آئے تو تم ان کا امتحان لیا کرو کہ کس مقصد کے لیے مدینہ آئے ہو، ایمان کے لیے یا انہوں نے کوئی جرم کیا مکہ میں اس سے فرار ہو کر مدینہ آئے ہو یا کوئی دوسرا جرم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان سے امتحان لے کر مدینہ میں رہنے کے لیے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئے، مہاجراتن، جو ہجرت کرتی ہوئی ہو، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لیا کرو۔ ممتحنہ اس صورت کے نام کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عورتوں کا امتحان ہے، جو مومن عورتیں مدینہ منورہ چلے جائے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی ایمان دل کی صفت ہے، تم اس سے ظاہری پوچھ گچھ کرو، باقی دل کا ایمان اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فإن علمتموہن، پس اگر تمہیں معلوم ہو مؤمنات کہ یہ مومن عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن، پس تم انہیں واپس نہ کرو، الی الکفار، کافروں کی طرف، لا ہن، یہ عورت نہیں ہے، حل لہم، ان کافروں کے لیے حلال، ولا ہم، اور نہ او مرد، یحلون لہن، ان عورتوں کے لیے حلال ہے نکاح میں، وآتوہم، اور تم انہیں دے دو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح علیکم، ان تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اللہ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ ایسے عورت جو مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کو ساتھ نکاح کرو۔ اذا آتیتموہن، جب تم انہیں دے دو، اجورہن، ان کی مہر، اجور اجر کی جمع ہے، مہور مہر کی جمع ہے، اس کے مہر۔ ولا تمسکوا، اور تم قبضے میں نہ رکھو، بعصم الکوافر، کافر عورتوں کی ناموس اور عزت کو۔ کوافر کافرتن کی جمع ہے، کافر عورتیں، کفار کافر کی جمع ہے، کوافر کافرتن کی جمع ہے، مؤنث۔ واسألوا، اور تم مانگ لو، کوافر۔ کافرتن کی جمع، کافر عورتیں۔ واسألوا، اور تم مانگ لو ان سے، ما انفقتم، جو تم نے ان پر خرچ کیا، ولیسألوا، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مانگ لے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی کافر مرد نے جو ان عورتوں پر حج کیا کو بھی ان سے اپنا خرچہ مانگ لے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دو قسم میں تقسیم کیا ہے، ایک تشدد پسند اور ایک غیر تشدد پسند۔ غیر تشدد پسند کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن غیر تشدد پسند کافر جو تشدد پسند تھے اور ظلم کے قائل تھے، ان کے ساتھ ہرگز دوستی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مومن عورتوں کو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کے لیے الگ احکامات اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔